تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللہ جل شانہ نے ان نیکوکاروں کی دعائیں جو انہوں نے مانگی تھی کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری برائیوں کو ختم فرما اور ہمیں جو ہے جنت میں داخل فرما، قیامت کی رسوائی سے بچا، رسولوں کے ذریعے سے جن انعامات کا وعدہ کیا تھا وہ نعمتیں بھی دنیا میں بھی عطا فرما اور قیامت کی آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ ان کے رب نے، یعنی جنہوں نے یہ ایمان قبول کیا اور اللہ سے دعائیں کی، ان کے رب نے یعنی اللہ نے ان کی پکار کو، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، سن لیا نہیں، قبول کر لیا، اور یہ جواب دیا کہ بے شک ہم عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، تم تو آپس میں ایک دوسرے سے ہو، یعنی مرد و عورت ایک جوڑا ہیں، ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے انسان۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی، چاہے مرد ہوں یا عورت، یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور پھر میرے راستے میں، یعنی سبیل کہتے ہیں راستے کو، جو راستہ اللہ سے ملا دے، اس راستے پر چلنے میں تکلیفیں برداشت کی، اور پھر اگر اس کے اندر حالات آئے، کسی نے ان کو کوئی رکاوٹ بنا تو اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے لڑے اور شہید بھی کر دیے گئے۔ اللہ جل شانہ فرماتے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیوں کو اللہ جل شانہ مٹا دیں گے اور ایسی جنتوں کو انہیں ہمیشہ کے لیے داخلہ عطا فرمائیں گے جن میں نہریں ہمیشہ جاری رہیں گی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ان کو انعام ہے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ اور انعام ہے۔ یہ اہل ایمان نے اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگی، اللہ نے قبول کی، لیکن قبول کرنے کے بعد اللہ نے چند باتیں کہی۔ ایمان بچانے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑیے، اگر اپنے گناہوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑیے۔ ہاجرو، ہجرت کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا، چاہتوں کو چھوڑنا، خواہشات کو چھوڑنا، منمانی کو چھوڑنا، رب چاہی کو لینا۔ اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے چھوڑیے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں آئیں برداشت کیجیے، اور اگر اللہ کے دین پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، سبیل اللہ میں چلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تکلیفیں آئیں برداشت کیجیے، رکاوٹ آئے تو لڑیے، اور اگر اس میں شہادت مل جائے، موت تو بستر پہ آئے گی، وہاں کی موت بہتر ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو ان کافروں کا اپنے شہروں میں دندناتے ہوئے غرور و تکبر سے پھرنا اور مزے اڑانا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ متاع قلیل، چند روزوں کے جلسے ہیں، چند دنوں کے جلسے ہیں، چند دنوں کا مزہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی ان میں سے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کرے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو تقوی اختیار کرے، یعنی ایمان قبول کر لے اور اللہ کے خوف والی زندگی گزارے، تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں ہمیشہ ہمیشہ جاری رہیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں ایسے رہیں گے کہ اللہ کی جانب سے ان کی مہمان نوازی ہمیشہ۔ مہمان تو ہم کہتے ہیں نا، مہمان نیمی قربون تریڈی،
یعنی مہمان تو 3 دن مہمان ہوتا ہے اللہ کے وہاں، تو نزلا من عند اللہ، ہمیشہ مہمان نوازی سے الگ الگ طریقوں سے نوازا جائے گا۔ اوپر کہا متاع قلیل، جو کفر اختیار کرے چند دنوں کا مزہ ہے، اور اگر ایمان اختیار کرے خالدین فیہا، اور نزولا ہمیشہ ہمیشہ کے مہمان نوازی اور مہمانوں کی طرح شان آن بان شان کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ اور یہ ہیں کس کے لیے؟ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ رب العالمین کے پاس نیک لوگوں کے لیے بہت بڑی بڑی انعامات ہے۔ اللہ جل شانہ نے کفر کے مزے بھی بتائے اور ایمان کے مزے بھی بتائے، اور ایمان پر اگر جمنے کے لیے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمنا ہو، اعلیٰ تائیں ہجرت کرے، ہجرت میں اعلیٰ تائیں تکلیفیں برداشت کریں، رکاوٹیں آئے تو اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، اور اگر ایمان کو اور اپنی امن و امان کو بچانے کے لیے جان دے دے تو قتلوا، تو یہ شہید ہیں۔ اللہ جل شانہ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔